السلام علیکم ناظرین، KPN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ آپ سے مجلس کے نام پر ووٹ کی اپیل کی، آپ سے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی کارکردگی آپ کے سامنے رکھتے ہوئے، ان کی بے باک آواز آپ کے سامنے رکھتے ہوئے، ان کی بے خوف نمائندگی آپ کے سامنے رکھتے ہوئے، ہم نے آپ سے مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ کی اپیل کی۔ آپ کے سامنے وقت اور ملک کے حالات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تاکہ آپ ذہن بنا سکے اور آپ کی جو طاقت آپ کا ووٹ ہے وہ صحیح نمائندے کے حق میں استعمال کر سکے۔ میں نے بار بار ہر جلسے میں یہ کہا ہے کہ دوسری سیاسی جماعتیں اور مجلس اتحاد المسلمین کی جماعت میں فرق یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے وہی بات کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں، ہم آپ کے سامنے وہی وعدہ کریں گے جو ہم نبھا سکتے ہیں، ہم آپ کے سامنے اپنی قیادت کو رکھیں گے، ان کی بے باک نمائندگی رکھیں گے، ان کی بے خوف قیادت رکھتے ہوئے آپ سے آپ کے ووٹ کی طلب کی۔ آپ جانتے ہیں آج ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ایک کے بعد ایک ہم پر ظلم کیا گیا، ایک کے بعد ایک ہمارے اوپر سازشیں کی گئی۔ پہلی بار ہمارے اوپر شریعت میں دخل اندازی کی گئی۔ شریعت کیا ہے نوجوانوں؟ شریعت ہمارے لیے حکم الہی ہے، اور ہمارے حکم الہی کو جب تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی نے ہماری بے باک نمائندگی کی؟ آج ہمارے گلی کوچوں میں ہر ایک نمائندہ نظر آتا ہے، آج ہمارے گلی کوچوں میں ہر ایک لیڈر نظر آتا ہے، مگر جب ہمارے شریعت میں دخل اندازی کی جا رہی تھی، کیا کسی نے ہماری آواز اٹھائی؟ کیا کسی نے ہماری بے خوف نمائندگی کی؟ کسی نے نہیں کی سوائے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے۔ وہ اٹھے اور آپ کی بے باک آواز بنتے ہوئے وقت کے فرعونوں کے آنکھوں میں آ کے ڈال کر آپ کی نمائندگی کی۔ تو دوسری طرف ہمارے اوپر اب نیا قانون لایا گیا، CAA کے نام پر، CAA کے نام پر ہم کو ہراساں کرنے کے لیے ایک نیا قانون وقت کے فرعونوں نے اور ان کے لشکروں نے ہم پر مسلط کیا، اور یہ کہہ دیا کہ ہر کسی کو قطار میں ٹھہرتے ہوئے اپنے ہندوستانی ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا۔ ہمیں لائنوں میں ٹھہرا کر اپنے دستاویز بتاتے ہوئے ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم ہندوستانی ہیں، اور اگر کوئی اور طبقہ اپنے دستاویز نہیں دے پائے گا اور اسے ہندوستانی ثابت نہیں کیا پائے گا تو CAA کے ذریعے سے وہ ہندوستانی ہو جائے گا، سوائے مسلمان کے کہ اس کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ تم CAA کے ذریعے ہندوستانی نہیں بن سکے۔ اور اس کی بے باک نمائندگی آج آپ کے اور میرے سامنے صرف ایک ہی شخص کر رہے ہیں، وہ ہے ہمارے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، اور ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم آپ کے سامنے ووٹ کی طلب کر رہے ہیں۔ بے شک ہم نے یہاں پہ گلی کوچوں میں دورہ کیا، بے شک ہمارے سامنے کئی مسائل آئے، مگر میں آپ سے اس جلسے سے ایک آخری سوال کرتا ہوں۔ بے شک مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی، بے شک مجھ پہ صدر مجلس نے بھروسہ کیا اور آپ کا نمائندہ بنایا، مجھ پہ صدر مجلس نے بھروسہ کیا اور یہ سوچا کہ میں آپ کی خدمت کر پاؤں گا۔ صدر مجلس نے مجھ پر ذمہ داری دی تھی کہ میں آپ کے مسائل سمجھتے ہوئے اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، ناکامیاب میں ہوا ہوں، میں آپ کے توقعات پہ نہیں اترا، میں آپ کے مسائل نہیں سمجھ سکا، میں آپ کے تکلیفات کو دور نہیں کر سکا، میں آپ کی برابر اگر نمائندگی نہیں کر سکا تو غلطی میری ہے، میری غلطیوں کی سزا مجھے ملنی چاہیے۔ میں اگر آپ کی نمائندگی برابر نہیں کر سکا تو مجھے سزا دیجئے۔ جماعت آپ کی ہے، جماعت کی قیادت آپ کی ہے، اور یہ قیادت کیا ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ کس کس موڑ پہ، کس کس نازک وقت پہ یہ قیادت آپ کی نمائندگی کی۔
جب کوئی ہمارے لیے نہیں اٹھا، یہ قیادت ہمارے لیے اٹھی۔ آپ مجھے بتائیے، شریعت میں بولا گیا کیا راہل گاندھی یا سونیا گاندھی نے آپ کی آواز بنی؟ کیا جو مقامی جماعت ہے کیا وہ آپ کی آواز بنی؟ نہیں بنی، تو پھر ان کے جھنڈے ہمارے چھتوں پہ کیوں ہیں؟ یہ ہماری نمائندگی نہیں کر رہے ہیں، مگر پھر بھی ہم ان کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ کس کی آواز اٹھی؟ کون بولے؟ وہی بولے جن کو تنقید کی جاتی ہے، وہی بولے جن کے نمائندوں کی ناکامیابی ان پہ بتائی جاتی ہے، وہی بولے جو آپ کے لیے لڑنا جانتے ہیں، وہی بولے جو آپ کی بے باک قیادت بنتے ہیں۔ اور اس ایوان پارلیمنٹ میں ان وقت کے فرعونوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنے والے آپ کی میری قیادت بیرسٹر غوث الدین اویسی صاحب کی تھی، جنہوں نے ان سے مقابلہ کیا۔ کیا یہ بات صحیح نہیں؟ ہماری نمائندگی یہ نہیں کر سکتے، ہماری آواز یہ نہیں اٹھا سکتے، مگر انتخابات میں ہمارے گلی کوچوں میں آ کر ہمارے ووٹ کی طلب یہ برابر کر سکتے ہیں۔ تو دوسری بار عدلیہ کا فیصلہ آیا اور ہم کو 5 ایکڑ کی بھیک دیتے ہوئے کہا گیا کہ تم بھول جاؤ۔ ارے ہمارے اللہ کے گھر کو بھولنے کی بات کی گئی۔ آپ مجھے بتائیے، کیا راہل گاندھی یا سونیا گاندھی یا یہاں کی مقامی جماعت آپ کی آواز بنی؟ کیا اللہ کے گھر کے لیے لڑی؟ یا ہمیں جو بھیک دی گئی اس کی مخالفت کی؟ جب نہیں کی تو ان کے جھنڈے ہمارے گھروں پہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے نوجوان ان کے آگے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ ہمارے نوجوان ان کی واہ واہی کیوں کر رہے ہیں؟ کس نے آواز لگائی؟ کس نے آپ کے لیے آواز لگائی؟ کس نے بے خوف طریقے سے وقت کے فرعونوں کا مقابلہ کیا؟ بیرسٹر غوث الدین اویسی صاحب نے کیا، اور ان کی نام لے کر، ان کی قیادت لے کر میں نے آپ سے ووٹ کی اپیل کرنے کی کوشش کی۔ ارے پھر NRC ہمارے پر مسلط کر دی گئی۔ بانی بنے میرے صدر اس ایوان پارلیمنٹ میں ان وقت کے فرعونوں کے لشکروں کے سامنے اس بل کو پھاڑتے ہوئے اس وقت کے فرعون پہ منہ پہ مارنے والی قیادت کا نام بیرسٹر غوث الدین۔ کیا کسی اور نے اس پرجوش طریقے سے آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے کیا آپ کی بے باک آواز بنے؟ کوئی نہیں بنے تو صرف مجلس اتحاد المسلمین بنی۔ یہ ہمارے لیے لڑنا نہیں جانتے، ہمارے لیے فکر کرنا نہیں جانتے، مگر پھر بھی یہ ہمارے محلے جات میں موجود۔ ارے چھوڑو، یہاں سے 40 کلومیٹر دور بھیسا میں جب یہاں سے آپ بتائیے، یہاں پہ بھی جب کوئی بات ہوئی، کیا یہاں کے مقامی منسٹر صاحب جو 10 گن مینوں کو لے کر کبھی رفیق قریشی کے وارڈ میں، کبھی مجاہد صاحب کے وارڈ میں، کبھی افسر بھائی کے وارڈ میں، کبھی راہل کے وارڈ میں، ہر کسی کے وارڈ میں جو پھر رہے ہیں، کیا کبھی انہوں نے آپ کی نمائندگی کی؟ ارے MLA الیکشن میں کہ یہ بات صحیح نہیں کہ انہوں نے قسم کھاتے ہوئے یہ کہا تھا سب کو پینشن دی جائے گی؟ کیا انہوں نے قسم کھاتے ہوئے یہ نہیں کہا تھا کہ سب کو گھر دیا جائے گا، کہ سب کو لون دیا جائے گا، کہ جہاں کے غریب مسلمانوں دلت سب کو وہ اس کو اپنے ہاؤسنگ کے اسکیم میں گھر دیا جائے گا؟ کبھی انتخابات کے بعد وہ نظر نہیں آئے، مگر جیسا بلدیہ انتخابات آیا ہمارے گلی کوچوں میں نظر آ رہے ہیں، ہم سے غیر معمولی ہمدردی، غیر معمولی محبت، ہر چیز کرتے ہوئے پھر سے وہی وعدے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کبھی ہمارے بیچ میں نہیں ٹھہر سکتے، کبھی ہماری نمائندگی نہیں کر سکتے، کبھی نوجوانوں کا حوصلہ نہیں بن سکتے، کبھی ہمارے محلے جات کی حفاظت نہیں کر سکتے، کبھی بزرگوں کو بیٹھ کر ان کی بات نہیں سنتے،
मगर जब इलेक्शन आता है गैर मामूली मोहब्बत और हमदर्दी ये जताते हुए आपके और मेरे महल्ले जात में आते हैं। और यहाँ पर हाल ही में ऐसा दिख रहा था, एक गाड़ी पे बैठकर यहाँ के मुकामी एमएलए निकले, उनके साथ कुछ और निकले, ऐसा दिख रहा था बल्दिया की कुत्तों की गाड़ी पकड़ने निकली है और एक एक को पकड़कर गाड़ी में बिठा रही है। सिर्फ भोंका जा रहा था, सिर्फ भोंका जा रहा था। अरे हम काम करना चाहते हैं, हम नुमाइंदगी करना चाहते हैं, हम आपकी बात बेखौफ तौर पे रखना जानते हैं और आपकी नुमाइंदगी और आपकी हर एक परेशानी को समझकर उसको हल करने की कोशिश हम करते हैं। बेशक यहाँ पे कई काम हुए हैं और काम होना है। जिन्होंने भी मुझसे अपनी बात रखी, मैंने तफसील से हर एक बात सदर मजलिस के सामने रखी और सदर मजलिस ने उसका नोट लिया। इंशाअल्लाह निर्मल में बड़ी पुरजोर तौर से हम काम करेंगे। सदर मजलिस के हुक्म पे आपके कसीर तादाद पे स्टेज पे देख लो, आपके नुमाइंदे जो कॉर्पोरेटर की टिकट मिली है वो अक्सरियत नौजवानों की है। नौजवान अब मुस्तकबिल है। सदर मजलिस ने नौजवानों को अपने स्टेज पे बिठाते हुए नौजवानों की नींव रखी है और इन नौजवानों को आगे लेते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निर्मल में तरक्याती काम भी करेगी और आपके साथ चलते हुए आपके हर दुख दर्द में साथ ठहरते हुए आपके मसाइल को समझते हुए उसको हल करने की पुरजोर कोशिश करेगी। बस इन्हीं एक गुजारिश है, बस मेरे गलतियों की सजा मुझे दीजिए, मेरे गलतियों की सजा मुझे दीजिए। मैं जानता हूं हिंदुस्तान में किस तरफ से हमारे सदर को आवाज दी जा रही है। मैं जानता हूं जब मेरे हक़ और मेरे सदर कोई दूसरी रियासत में जाते हैं किस उम्मीद की नजर से उनको देखा जाता है। मैंने देखा है किस तरफ से बुजुर्ग उनके तरफ भाग के आते हैं। मैंने देखा है किस तरफ से मेरी पर्दा नशीन इज्जतदार मार बने उनसे अपना मसाइल बोलने तड़पती है। मैंने देखा है उन रियासतों में के नौजवान सदर मजलिस पे जान निसार करने तैयार है। ये तो दूसरी रियासतों की बात है, हम अपने घर में क्यों कमजोर हैं? हमें अपने घर को मजबूत करना है। सदर मजलिस को और ताकत देनी है, सदर मजलिस को और मजबूत करना है ताकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन मजलूमों की और बेबाक क़यादत कर सके और बेबाक नुमाइंदगी कर सके। फिर से एक बार मैं सिर्फ मेरे सदर की क़यादत, उनकी नुमाइंदगी, उनकी बेखौफ आवाज आपके सामने रखते हुए हाथ जोड़ कर अपील करता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। हमारी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, हमारी क़यादत बारिस्टर सौद्दीन अवैसी है, हमारी उम्मीद जमात है और इस उम्मीद को बरकरार रखना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी से मुंह मत फेरिए और इस जिम्मेदारी पे खड़े उतरते हुए मजलिस के तमाम नुमाइंदों को भारी अक्सरियत से जिताते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। फिर से 22 तारीख के दिन इंतखाबात है, पतंग इंतखाबी निशान है, अपने निशान पर वोट लगाते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है,
اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.